محبت جو ہے وہ فاصلوں کو مٹا دیتی ہے. اور ایک اور بندہ جتنا اللہ سے محبت کرتا ہے اتنا فاصلہ مٹتا جاتا ہے. ویسے ہی ربط اللہ اس کے رسول سے قائم ہوتا جاتا ہے اور فاصلہ مٹتا جاتا ہے. اور انشاءاللہ ہم جتنی شدید محبت کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود پڑھیں گے اتنا ہی جو ہے اللہ کے نبی سے ربط قائم ہوتا رہے گا اور ہم وہ فاصلوں کو ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے. تو دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ میرے ساتھیوں عزیز نبی پر، محبوب نبی پر درود و سلام ایک بار پڑھ لیں، ہے نا، تاکہ اگر ہمارا دل یہاں وہاں متوجہ ہے تو دوبارہ ہم توجہ کریں اللہ کی طرف. جو انوار اور برکات اللہ اس کیمپ کے ذریعے ہمیں دینا چاہتے ہیں ہم اللہ سے وہ انوار اور برکات کو طلب کریں. تو متوجہ ہو جائیں، درود پڑھ لیں انشاءاللہ دل کی گہرائیوں سے. صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. زندگی مختصر ہے، بہت مختصر ہے اور بہت چھوٹی زندگی ہے. یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہت چھوٹی اور مختصر ہے. لیکن اس چھوٹی سی دنیا میں اور اس چھوٹی سی زندگی میں اپنے بڑے رب کے لیے بڑے بڑے کام کر کے ہمیں جانا ہے. موت تو آنی ہی ہے نا، بہرحال موت تو آنی ہی ہے. ہر کوئی جیتا ہے، جانور بھی، چرند پرند بھی. کئی مخلوقات ہیں دنیا میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جنگلات میں، درختوں پر، زمین کے نیچے بھی اور زمین کے اوپر بھی، آسمانوں کے اوپر بھی. ان گنت مخلوقات اللہ رب العزت کی ہے نا. اور ہر کوئی اپنی اپنی زندگی جی رہا ہے. ہر ایک کی زندگی جینے کا رنگ ڈھنگ، طور طریقہ، دستور، اصول سب الگ الگ ہے، لیکن جی سب رہے. اور یہ کے بعد دیگرے لوگ اپنی زندگی مکمل کر کے مر بھی جاتے ہیں، ہے نا، اپنی جگہ چھوڑ بھی جاتے ہیں اور جہاں سے آئے ہیں اپنے پروردگارہ کے پاس سے وہاں لوٹ بھی جاتے ہیں. تو پھر کیا مطلوب ہے، کیا مقصود ہے اس زندگی سے؟ کچھ ایسا کر جائیں کہ رب کو پسند آ جائے. ہماری زندگی اتنی خوبصورت اور خوشنما ہونی چاہیے نا کہ اللہ رب العزت کو ہماری زندگی بھا جائے، ان کو پسند آ جائے. ہمارا دل اتنا روشن، اتنا مصفا اور مشفع ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا ان کو، ہمارے محبوب کو پسند آ جائے، ہمارے رب کو پسند آ جائے. تو جو مقصود ہے اس زندگی سے، جب ہم اس مقصد کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی نگاہوں کے زندان کے قیدی بن جاتے ہیں، یعنی نگاہوں کے مرکز بن جاتے ہیں. سبحان اللہ العظیم. کون نہیں چاہے گا بتاؤ کہ اللہ رب العزت کے نگاہوں کے زندان کی قیدی بن جائے؟ کون نہیں چاہے گا؟ اللہ رب العزت کے نگاہوں کا مرکز بن جائے. کیا ہی زندگی کے گزرتے ہوئے لمحات جو ہے حسین معلوم ہوں گے جب جب خیالوں میں یا نگاہوں میں یہ چیز دکھائی دے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ہم پر نظر ہے، نظر جمائے ہوئے ہیں. ہر بار ایک نیا جذبہ اٹھے گا کہ اب ہمیں اپنے رب کو کیا کر کے دکھانا ہے. یعنی یہ نگاہوں، میرے رب کی جو نگاہیں میری جانب مرکوز ہے نا، میرے پروردگار کی نگاہیں، کچھ ایسا ان نگاہوں کو ہم کر کے دکھائیں کہ اسے پسند آ جائے. سمجھ رہے؟ اسی کا نام اصل زندگی ہے ساتھی، اسی کا نام زندگی ہے کہ ہم کسی کے لیے جیے. اپنے لیے سبھی جیتے ہیں جہاں میں، لیکن پر ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. سمجھ رہے؟ اور زندگی اللہ کے کام آ جائے تو
اس سے بڑی سعادت عظمیٰ، اس سے بڑا تحفہ، اس سے بڑا انعام جو ہے، اس سے بہترین شرف کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، کہ زندگی جس نے دی اسی کے کام آ جائے، جس نے ہمیں دی تھی ہم نے اسی کو سونپ دیا، ہاں، آسان انداز سے، جیسا کہ وہ پسند کرے، جیسا کہ اسے اچھی لگے۔ تو اپنی زندگی کو اپنے ظاہر اور باطن سے خوشنما اور پرنور اور حسین بنانے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مقصد ہے۔ سمجھ ہے؟ مقصد، جس مقصد سے اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی ہے نا، جب ہم اس مقصد پر پوری طرح پوری دلجوئی کے ساتھ، استقامت اور استقلال کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ مسلسل لگے رہتے ہیں نا، تو پھر اللہ رب العزت کی نگاہوں کے زندان کے خود بخود قیدی بن جاتا ہے بندہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جس لیے زندگی دی ہے نا، وہ کر رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے، اور تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ دیکھ رہا ہے نا۔ ہاں، نگاہیں جذب کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے۔ سمجھ رہے؟ مقصد زندگی ہمیں بھولے نا، یہی تو مقصد زندگی ہے۔ ہاں، مقصد زندگی پر گامزن رہنا ہر حال میں، یہ صرف اللہ رب العزت کی نگاہ جذب کو ہماری طرف متوجہ نہیں کرتا، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی جانب جذب ہوتے ہیں۔ ارے بات سمجھ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ فدا ہو جاتے ہیں، وہ محبوب بن جاتا ہے، وہ مطلوب بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے لیے مقصود بن جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنی چاہت، اپنی منشا پوری کرواتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایماندار ثابت ہوا نا، وہ باوفا ثابت ہوا، جس مقصد کے لیے اسے طے کیا گیا، اس نے اس مقصد کو اس نے خوبی سے نبھایا، یعنی اپنا بیسٹ ٹو بیسٹ دیا، بہتر سے بہتر دیا جو وہ کر سکتا تھا۔ سمجھ؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے ہم کو یہ چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے مقصد کو یاد رکھنا ہوگا، اور مقصد پر تسلسل کے ساتھ صحیح مسلسل کرنی ہوگی ہمیں۔ سمجھ رہے؟ جیسے انبیاء اور صحابہ نے کی، ہاں، مسلسل حالات جھیلتے رہے، مسلسل غم اٹھاتے رہے، مسلسل دکھ اٹھاتے رہے، مسلسل حزن عالم کا شکار رہے، مسلسل صحابہ لوگوں کی طعن و تشنیع، الزامات اور مخالفین کی جو ہے نا مخالفتوں کا سامنا کرتے رہے، یعنی حالات سے مسلسل ٹکراتے رہے، لیکن اپنی سعی مسلسل مقصد اصلی کے لیے کبھی فوت نہیں ہونے دیا۔ سعی مسلسل جاری رہی صحابہ کی۔ سمجھ رہے؟ تو صحابہ نے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، ہاں دیکھو، صرف مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان آگے بڑھتا چلا جائے، ہاں نہیں، بلکہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس مقصد کو پورا کرنے میں اپنے رب کا ساتھ اسے ملے۔ سمجھ رہے؟ اللہ کا ساتھ، رب کا ساتھ ملے۔ کیوں؟ کیونکہ بنا اللہ کے ساتھ کے کوئی بھی چیز کو تکمیل نہیں مل سکتی ساتھیوں، کوئی کام مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ؟ اس کے بغیر کوئی کام مکمل ہے؟ وہ کون ہے، کیا ہے اور کیسا ہے؟ ہاں، تو بلا شبہ جو ہے ہم قدم تو اٹھا لیتے، لیکن منزل تک تو رب ہی پہنچاتا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، منزل تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ رکاوٹوں اور حالات سے تو ہم ٹکراتے ہیں، مگر اس سے پار ہمارا رب لگاتا ہے۔ ٹوٹ کر غموں میں ہم بکھر تو جاتے ہیں، مگر سمیٹنے کے لیے وہی آتا ہے نا۔ ہم اپنا جو ہے نا سب کچھ پیش کر کے اپنی دنیا اجاڑ تو دیتے ہیں اللہ کے سامنے، ہاں،
لیکن اسے بسانے وہ خود آتا ہے. اپنے ساتھ ایک نئی دنیا بسانے وہ خود آتا ہے. یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جانتے ہو؟ جو مقصد پر اپنا سب کچھ انحصار کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مقصد پر اپنا سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو مقصد کے لیے اپنے مولائے حقیقی کے قدموں میں آ جاتے ہیں، اپنا سب کچھ ڈال دیتے ہیں، اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں اپنے رب کو. مولا، اس دنیا میں جینے کا اور سانسوں کو چلنے کا اور دھڑکنوں کی چلنے کا، ہاں، اور یہ سارے نظام کے چلنے کا جو مقصد ہے میری زندگی کا، میرے مولا، اگر وہ پورا کیے بغیر میں مر جاؤں تو کیا منہ لے کر میں آپ کے سامنے آؤں؟ ہاں، اور کس طرح روز محشر میں آپ کا سامنا کروں میرے مولا، اور کیسے میں آپ کے حضور کھڑے رہ پاؤں؟ ہاں، تو مقصد اصلی، مقصد زندگی فرض منصبی پر آنے کے لیے اور اس پر جینے کے لیے جو زندگی میں جو نعمتیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، یہ اللہ میں آپ پر نہ نثار کروں؟ آپ کی دی ہوئی جتنے تحفے ہیں، ہاں، آپ پر نہ لٹا دوں میرے مالک؟ اگر لٹ بھی گئے، ہاں، لٹ بھی گئے تو اللہ کے نام پہ ہی تو لٹیں گے نا. مٹ بھی جائے تو اللہ آپ ہی کے نام پہ تو مٹیں گے. فنا ہونا خدا کے نام پر، اس سے بڑی بقا اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، مٹ جانا اپنے خالق مالک محسن کے نام پر، ہاں، اس سے بڑا آباد ہونا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بتاؤ کہ ہماری ہر سانسیں، ہمارا ہر پل اسی کے نام ہو جائے جس نے ہمیں عطا کیا، اور اس طرح ہمارے رب کے نام ہو جائے جیسا وہ چاہتا ہے، جیسا وہ پسند کرتا ہے، جس طرح اسے امیدیں وابستہ ہیں. تو اپنا بیسٹ ٹو بیسٹ دے، بہتر تو بہتر سے بہتر دے. مقصد اصلی کو پورا کرنے کے لیے ہم خود کو نچھاور کر دیں اور اپنی ہر عزیز چیز کو اس پر نثار کر دیں. اور یہ بے مثال زندگی صحابہ نے جی کر دکھائی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ایسی زندگی جی کر دکھلائی ہے. وہ بھی تو انسان تھے، ہاں، ان کی بھی تو اولادیں تھیں، ان کے بھی تو بچے تھے، بیوی تھے، شوہر تھے، ہاں. اصحاب رسول مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے. بے مثال نمونہ ثابت ہوئے صحابہ، قیامت تک کے آنے والے انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گئے. ایک ایسے روشن ستارے کے مثل جنہیں دیکھ کر منزل نظر آ جائے، راہ مل جائے، بھٹکے ہوئے کو راہ مل جائے. ہاں، یہ صحابہ کا مقصد بھی تو تھا، جس نے صحابہ کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر چمکا دیا، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا مستحق بنا دیا صحابہ کو. یہ مقصد اصلی تو تھا نا. ہاں، اب باری ہماری ہے ساتھیوں، ہم ورثۃ الانبیاء ہے نا، تو ہم عوام الناس کا جو مقصد ہے نا، اس مقصد سے بڑھ کر ہمارا مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے جتنے انبیاء آئے، ان کے سینوں میں جو جذبات تھے، وہ جذبات اللہ نے انہیں عطا کیے تھے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے. اور وہ سارے جذبات میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور معتبر اور عظیم جذبہ ان کا تھا. سمجھ؟ مقدس جذبات کیا تھے؟ وہ کہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ جذبات وہ صحابہ کے تھے. اور وہ کیا جذبات تھے؟ جنہوں نے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر حال میں آمادہ کیا. وہ جذبات تھے کہ اللہ ساری انسانیت گناہوں سے بچ کر جہنم سے محفوظ ہو جائے اور اپنے رب کی مرضیات والی زندگی جی کر جنت میں داخل ہو جائے. ہاں، یہ مقدس جذبات تھے، پوری انسانیت کی فکر، پوری انسانیت کی فکر. اور اس فکر میں دل کا جھلسنا، تڑپنا، روح کا بے چین ہونا، مضطرب ہونا، اور آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا، ہر وقت متفکر رہنا، اسی بات کا تو اسی چیز کا دل پر غلبہ تھا. ہر لمحہ
اسی جد و جہد اور کوشش اور کاوشوں میں صحابہ مصروف رہے. یہ کیا تھا؟ مقصد کو پورا کرنے کا غلبہ جو اس جذبے سے جو ہے نا صحابہ کو ملا. حالانکہ ان کی بھی تو زندگیاں تھیں نا، وہ ان کی بھی تو زندگیاں تھیں، وہ بھی تو جی رہے تھے، ان کی بھی تو مصروفیات زندگی تھی. ہاں، وہ بھی تو نبھا رہے تھے، وہ حقوق تھے وہ سارے ادا کر رہے تھے صحابہ. اللہ اکبر. بلکہ یہ کہوں گی نا میں کہ ان سے بہتر کون ادا کر سکتا تھا حقوق. ہاں، ایماندار تھے وہ اللہ کے بندے، مخلص بندے تھے وہ اللہ کے. جو اللہ کے مخلص ہوتے ہیں تو پھر وہ بندوں کے ساتھ کتنے خالص ہوتے ہوں گے. ہاں، جو اللہ کے باوفا بندے ہوتے ہیں تو وہ بندوں سے بے وفائی نہیں کرتے. جتنے اللہ کے باوفا ہوتے ہیں اتنے ہی بندوں کے لیے مخلص ہوتے ہیں، اتنا ہی بندوں کے معاملات میں امین اور صادق ہوتے ہیں. کیونکہ وہ جانتے ہیں نا کہ ان کا جو رب ہے نا، ان کا جو خالق و مالک ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے ہیں، انہیں اپنے بندوں سے بے پناہ پیار ہے، بے انتہا محبت ہے. تو وہ اپنے بندوں کے معاملے میں، اللہ کے بندوں کے معاملے میں بہت مخلص ہوتے ہیں، بہت مشفق ہوتے ہیں، بہت ہمدرد ہوتے ہیں ان کے. ہاں، دنیا میں آپ دیکھیں ماں باپ اولاد کو نہیں نبھا پاتی. ہاں، ماں باپ اولاد کو نہیں نبھا پاتی، اولاد ماں باپ کو نہیں نبھا پاتی، بیوی شوہر کو نہیں نبھاتا. ہاں، شوہر بیوی کو نہیں نبھاتا. شکوے اور شکایتوں کی لسٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ قائم رہتی ہے. رشتے ناطے چاہے دیکھیں ہم خون کے ہوں چاہے دور کے ہوں، لیکن نہیں نبھاتا نا کوئی بھی. اور نبھا لیا تو کتنے شکوے اور شکایتیں ہوتی ہیں ہم دیکھیں. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے معاملے میں خالص ہوتے ہیں نا، وہ چاہے دوست ہو یا دشمن ہو، چاہے اپنے ہو چاہے پرائے ہوں، چاہے جانتے ہوں اجنبی ہوں، سب کو نبھا لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں. وہ شکوہ بھی نہیں کرتے، معاف بھی کر دیتے ہیں، اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے آنسو بھی بہاتے ہیں. ہاں، یہ معصومیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور یہ معصومیت جس کے اندر ہوتی ہے نا، اللہ اسے انبیاء والے کام کے لیے چنتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ معصومیت ورثۃ الانبیاء میں ہونا لازم ہے، ضروری ہے. بدون اس کے ہم صحیح وارث نہیں بن سکتے. یعنی انبیاء نے جس طرح محنت کی، انبیاء نے جس جذبے کے ساتھ محنت کی، جس فکر کے ساتھ محنت کی، جس طرح ہمارے نبی نے محنت کرنا سکھائی، ہم وہ نہیں کر پائیں گے. اسی لیے ہمیں قلب کی معصومیت دیکھنا ہے. قلب کی معصومیت بہت ضروری ہے. مقصد جو ہے اس انداز سے پورا ہو، مقصد اس انداز سے پورا ہو، اس طرح پورا ہو کہ اللہ کو پیار آئے. تو کیسے آئے گا؟ وہی انداز دکھانا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مراد بندوں کو نصیب کیا. مراد اسی وقت بنتا ہے نا. کچھ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے آسمانوں پر چن لیا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے زمین پر انتخاب کیا. تو زمین پر آنے کے بعد کچھ ایسا کر کے دکھانا ہوگا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے بڑے انقلابات کے لیے چن لے. تو پھر ان کے سامنے مراد کی زندگی ہوتی ہے، نمونہ ہوتی ہے، یہ زندگی کو دیکھ کر چلے. تو جتنا زیادہ عوام الناس پر لازم ہے نا انبیاء علیہ السلام کی زندگی، ہاں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھ کے چلنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر چلنا اس سے کئی زیادہ گنا زیادہ ضروری ہے. ورثۃ الانبیاء کے لیے ہو بہو اسی زندگی پر چلنا، ظاہر سے باطن سے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر سمت سے اسی نقش قدم پر، اسی نقش پا پر چلنا لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نمونہ ہے لوگوں کے لیے نا، وہ نمونہ ہے لوگوں کے لیے.
جیسے انبیاء علیہ السلام نمونہ تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نمونہ تھے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکر الحمدللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ تھے، نمونہ ہے، بے مثال نمونہ. تو یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے، یہ چیز سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ وہ زندگی ہمارے لیے، یعنی کیونکہ دیکھو وہ زندگی اتنی ضروری ہے نا کہ علماء کرام کو اپنے اندر لانا، کیونکہ ان کو دیکھ کر انبیاء اور صحابہ کی زندگی کیا تھی یہ عوام الناس کو سمجھ میں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہوگی انہیں دیکھ کر عوام الناس کو سمجھ میں آئے. سمجھ رہے؟ اس کے لیے ہمیں وہ زندگی پر چلنا، اس جذبے کے ساتھ چلنا، اس مقصد کو پورا کرنا لازم ہے. جب ہم اس طرح سے چلیں گے نا تب تو 1,24,000 کم و بیش کی تعداد، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا نا، کہا گیا نا کہ اس طرح سے ایسی ایک جماعت تیار کرو، ایسی ایمان کی سطح والی ایک جماعت پوری تیار کرو. تو ہمارے نبی نے اس ٹارگٹ کو پورا کیا نا، ہے نا. تو یہ سنت عمل ہے، ہم بھی پورا کریں. عبادات اتنی ہو نہ ہو، سطح اتنی ہو نہ ہو، کچھ تو تیار ہوگا، کچھ تو بنے گا. لیکن اگر ہم ہی نہ کر سکے تو کوئی اور کیا بنے گا؟ ہاں، جب ہم ہی نہ بن سکے تو ہم سے کچھ اور کیا بنے گا ساتھیوں؟ صرف زبانی جمع خرچ رہ جائے گا اور کچھ بھی نہیں. حقیقتوں سے اگر ہم دور رہیں نا تو عوام کو حقیقتیں ہم کیسے سمجھائیں گے؟ وہ حقیقتوں کو کیسے جان سکیں گے؟ حقیقتوں کے لطف و حلاوتیں کیا ہوتی ہے وہ کیسے پہچان سکیں گے؟ انہیں کیسے ملے گا؟ ہاں، تو ہمیں اپنے مقصد کے لیے اپنے مقصد سے بے انتہا محبت کرنی ہوگی، اپنے مقصد پر سب کچھ نثار کرنا ہوگا ساتھیوں. اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے متفکر کرنا ہوگا، غم کھانا ہوگا. وہ جذبات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے جن جذبات کے ذریعے ہم پر ہمارے مقصد کا غلبہ ہو، اور وہ ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ملے گا. تمام انبیاء کو دیکھ لے، وہ اپنے مقصد کو کس طرح پورا کرتے تھے. اسی طریقے کار کو تو ہمیں بھی اپنانا ہوگا نا، انہی جذبات کو تو ہمیں اپنانا ہوگا، انہی فکروں کو تو ہمیں اپنانا ہوگا. ہاں، تو ہمیں ان کی فکریں دیکھنی ہوگی، انہی فکروں کو ہمیں اپنے اندر منتقل کرنا ہوگا ساتھیوں. واقعات تو ہم سب جانتے ہیں، بس اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اسے دہرانا ہے، اپنے قلب پر اسے پیش کرنا ہے، اپنے روح کو جھنجھوڑنا ہے. یاد کریں انبیاء کی فکریں کیا تھی، کیسے متفکر رہتے تھے، کیسے ہر حال میں غم کھا کر، ہر حال میں دکھ سہ کر بھی جنہوں نے انہیں دکھ دیا ان کے لیے بھی رویا کرتے تھے، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان کے لیے ہدایت کی بھیک مانگا کرتے تھے. کتنے معصوم تھے. وہ معصومیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اور وہ معصومیت کی دلیل کیا ہے؟ ان جذبات پر ہم ہیں، وہ جذبات ہمارے اندر ہے، اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ دعوت اور دعا کا جوڑ ہے. مقصد دعوت ہے، سمجھ رہے ہیں، اور دعا اللہ کا ساتھ ہے. سمجھ، دعوت سے ہم کام کریں گے اور دعا سے اللہ ہمارا کام کریں، ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، ہمارا کام کریں گے، ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے. دعوت کیا ہے؟ بندوں سے رب کی کہنا. دعا کیا ہے؟ رب سے بندوں کی کہنا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو پیار نہیں آئے گا ہاں کہ بندہ خود کو تھکا رہا ہے، دکھ سہ رہا ہے نا، اپنی زندگی کی قیمتی لمحات میرے بندوں پر پیش کر رہا ہے، ان پر نثار کر رہا ہے، ان پر لگا رہا ہے، ان کی فکر میں، انہیں ایک اچھی زندگی دینے کی فکر میں، انہیں جہنم سے بچانے کی فکر میں، انہیں جنت میں جنت کی راحتیں پہنچانے کی فکر میں، دنیا کی خیر و بھلائی جو ہے انہیں نصیب ہو جائے، اس کی جد و جہد، کوشش اور کاوشوں میں وہ مسلسل جو ہے نا متفکر ہے. اور پھر میرے پاس آ کر گڑگڑاتا ہے انہی کے لیے، میرے پاس، میرے سامنے آ کر انہی کے لیے جھولی پھیلا پھیلا کر بھیک مانگتا ہے،
ان کی خیر و بھلائی کی، ان کی ہدایت کی، ان کی مغفرت کی، ان کی جنت جہنم سے خلاصی کی. ہاں اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ ہاں دل بندے کا اسی لیے تڑپ رہا ہے، اسی لیے مچل رہا ہے، اللہ نہیں دیکھتے؟ ہاں تو پھر اللہ رب العزت کو پیار نہیں آئے گا؟ بتاؤ. بالکل آئے گا. اللہ رب العزت کو محبت نہیں آئے گی اس بندے پر کہ اگر یہ عمل بندے کا، یہ عمل علماء کا تسلسل کے ساتھ چلتا رہا، ہاں کہ انہی سے چوٹیں کھا رہا ہے اور انہیں چوٹوں سے بچانے کی فکر میں، جن سے غم مل رہا ہے انہی کے لیے غم کھا کھا کر رو رہا ہے اللہ کے سامنے، جن سے درد مل رہا ہے دل انہی کے لیے تڑپ رہا ہے. یہی تو وہ نعمت ہے، یہی تو وہ بھلائی ہے، یہی تو وہ سب سے بڑی خیر ہے، یہی تو وہ سب سے بڑا مقصد ہے جس کی وجہ سے ایک دن محبوب بن جاتا ہے بندہ. پھر ایک دن آتا ہے کہ عاشق معشوق بن جاتا ہے. ہاں یہی تو وہ دیوانگی ہے. اللہ سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے بندوں پر اتنا ہی زیادہ مشفق ہوتا ہے، اتنا ہی اسے اللہ کے بندوں کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ بندوں کے لیے ہمدرد ہوتا ہے، غمخوار ہوتا ہے. تو دن میں محنت کرنا اور رات میں آنسو بہانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے دن میں چوٹیں پہنچائی اور مقصد کو پورا کرنے میں رکاوٹیں پیش کی، ہمارے نبی کے سامنے تکلیفیں دی، پریشانیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو امین تھے لوگوں کی نظروں میں، صادق تھے لوگوں کی نظروں میں، مہربان تھے، مشفق تھے لوگوں کے لیے. تو پھر کسی کو ان کی ذات سے شکایت نہیں تھی، ان کے مقصد سے شکایت تھی، اور مقصد تو انہی کی بھلائی کے لیے تھا نا. ہاں ہر دور کے انبیاء کو دیکھ لے، صحابہ کو دیکھ لے اور صدیقین کو دیکھ لیں ہم، تو ہمیں دکھائی دے گا کہ ان کی ذات اتنی مقدس اور بابرکت رہی کہ وہ لوگوں کے لیے کبھی بھی تکلیف دہ نہیں بنے. لوگوں کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی کہ انہوں نے پریشان کیا، کبھی نہیں. وہ تو سہنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے، برداشت کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے. ان کے مقصد سے لوگوں کو پرابلم رہا ہے، سمجھ رہے؟ اور ظاہر ہے انہوں نے اپنا مقصد نہیں چھوڑا کیونکہ انہیں اپنے مقصد سے بے پناہ پیار رہا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا کہ مجھے اپنے مقصد سے بہت زیادہ محبت ہے. تو جو مومنین ہوتے ہیں نا، مقربین ہوتے ہیں، وہ اپنے مقصد سے بے انتہا محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے تو وہ اپنے مقصد پر سب کچھ نثار کرنے والے ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ سب کچھ لٹانے والے ہوتے ہیں. تو وہ دن بھی دے دیتے ہیں اور اپنی رات بھی دے دیتے ہیں. دن میں تھکتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، اپنے تمام زندگی کے کاروبار کو نبھاتے ہوئے، تمام کے حقوق کو نبھاتے ہوئے وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے غلبے میں خود کو تھکاتے رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، اور رات کے اندھیریوں میں بے قرار ہو کر آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، دل جلاتے ہیں. تو بتاؤ یہی تو عمل ہے نا جو اللہ کا بنا دیتا ہے بندوں کو. ہاں اللہ کا بناتا چلا جاتا ہے. تو دعوت اور دعا جو ہے نا، یہ جوڑ ہے اس مقصد کا. اگر ہم آدھا کام کریں گے اور آدھا چھوڑ دیں گے نا تو نتائج ویسے نظر نہیں آئیں گے. 100% اگر نتائج دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے دن میں محنت کرنا اور رات میں آنسو بہانا. ہاں کام کو پورا کریں. تو کام کو اگر ہم پورا کریں گے نا ساتھیوں تو مزدوری بھی پوری ملے گی، اور کام ادھورا کریں گے نا تو مزدوری بھی آدھی ملے گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہم پورا کام کریں. دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا نا کہ جا کے فرعون کو دعوت دو، تو کیا کیا؟ فوراً چلے گئے؟ نہ، پہلے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے حضور بیٹھ کر دعائیں کی، رونے لگے، اللہ سے مانگنے لگے، تڑپنے لگے. ہاں پھر دعوت دینے گئے، آنسو بہائے ہیں ہاتھ اٹھا کر، اللہ سے مدد طلب کی ہے، اور پھر جا کر دعوت دی ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، تمام انبیاء کی زندگی دیکھیں، انہوں نے محنت سے پہلے بھی، کسی کو دعوت دینے سے پہلے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، اور محنت کے بعد بھی اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہیں، رو رو کر تڑپ تڑپ کر مانگا ہے۔ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جو آج بھی محنت نظر آ رہی ہے وہ ان کے آنسو تو ہے۔ انہوں نے ایک محنت کی اور امت کو محنت دے گئے، اس محنت کو 100 سالوں بعد بھی جو چیز چلا رہی ہے نا وہ ان کے آنسو ہے۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد 100 سال ہونے کے بعد بھی اس محنت کو جو چیز چل رہی ہے، وجود دی ہے، وہ ان کے آنسو تو ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس حسین مقصد کو خوبصورت انداز کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ 2 چیزوں کا جوڑ بہت ضروری ہے۔ ان 2 چیزوں کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں، انسان محنت کرتے 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 جو ہے نا، ایک دن ہو سکتا ہے کہ اس میں کبر آ جائے، لیکن اگر وہ دعوت کے ساتھ دعا کرتا رہتا ہے نا اور محنت کرتا رہتا ہے اور پھر رات کے اندھیریوں میں اللہ کے سامنے لو لگا کر روتا رہتا ہے اور اپنی محنت کو اس کے قدموں میں پیش کرتا رہتا ہے اللہ کے سامنے، جب تک لو لگی رہے گی، کبر، ریا، عجب جو ہے جیسی گندی اور غلیظ چیزیں اس کے قلب اور روح کو پراگندہ نہیں کر پائیں گی، اس کے قلب اور روح کو پاکیزہ اور مقدس بنائے رکھیں گی، اللہ سے جڑی ہوئی لو لگی رہے گی، اس کے تعلق میں، اس کی معیت میں، اس کے قرب میں اضافہ دلاتی رہیں گی، اپنے پروردگارہ سے دور ہونے نہیں دے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ انفرادی عمل کا اثر اجتماعی عمل پر پڑتا ہے۔ باطن سے اگر ہم نے انفرادی طور پر اللہ سے لو نہیں لگائی نا تو اجتماعی اعمال پر کیا خاک اثر آئے گا؟ لوگوں کے قلوب کیسے بدلیں گے ساتھیوں جب ہم اپنا ہی دل نہ بدل سکے؟ ہماری خلوت اور تنہائی والے اعمال اگر ہمیں ہی اس میں رب نہ ملا ہو، ہمارے پاس ہی ہمارا رب نہ ہو، تو کسی اور کو رب سے کیسے ملا پائیں گے ساتھیوں؟ تو ضروری ہے انفرادی اعمال میں دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مضبوط اور گہرا تعلق قائم کرنا اور اللہ سے مسلسل لو لگائے رکھنا، تاکہ وہ ہمارے اندر کے جذبوں کو ٹھنڈا ہونے نہ دے۔ وہ جذبہ جو انبیاء والا تھا، جس جذبے کے تحت ہمارا انتخاب کیا گیا، ہمیں چنا گیا، ہمیں وارث بنایا گیا، کہیں نہ کہیں کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلب کے اندر اس جذبے کا اثر دیکھا ہوگا نا، تب تو ہمیں سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے نا، تب تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ آتا کہاں سے؟ اگر اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق اللہ کی مرضی تھی۔ جب ہم علم کسے کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس وقت علم کی گہوارے میں لا کے سلا دیا ہے نا، علم کے حلقوں میں لا کر بٹھا دیا، یہ رب کونین کا ہی تو فضل اور کرم ہے نا ساتھیوں، اسی کا تو انتخاب ہے، ہاں اسی کی مرضی اور چاہت ہے، اور ہم نے اس پر محنت کی تو ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، سند دے دی گئی، اور اس سند سے اللہ نے ہم یہ ثابت کیا کہ ہم نے تمہیں چنا ہے۔ اب جب تم اس سند کو لے کر عوام الناس کی طرف بڑھو نا تو اس کا حق ادا کرو، اس کا حق یہی ہے ساتھیوں کہ جو سیکھا، جو جانا، جس طرح اپنے رب کو پہچانا، لوگوں کو اس کی پہچان کرا دیں، جتنا اپنے رب کو پایا اتنا اپنے رب سے لوگوں کو ملا دیں، اور وہ بنا اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ سے لو لگا کر اللہ کے سامنے روتے رہنا، مانگتے رہنا، دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا لازم اور ملزوم ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک عالم کی محنت میں دعوت کے ساتھ، محنت کے ساتھ دعا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کی محنت نامکمل ہے۔ عوام الناس کی محنت میں نتائج نہیں آتے اگر دعوت کے ساتھ دعا نہ ہو، تو عالم کے لیے تو کتنا زیادہ شدید اس کی ضرورت ہے ساتھیوں۔ عالم صرف دعوت ہی دینے لگے گا تو اگر صرف ہم دعوت ہی دیتے رہیں گے تو دعوت کا نور ایک دن ختم ہو جائے گا، وہ جو بظاہر محنت ہے نا وہ ایک رسمی بن جائے گی، بلکہ اس کی شکل بھی باقی نہیں رہے گی کچھ عرصے بعد۔ ہاں لیکن اگر دعوت کے ساتھ دعا چلتی رہے تو اس کے پیچھے کھڑے رہنے والے، آگے آنے والے جو ہے نا، ایک عالم کے ذریعے، اس محنت کے ذریعے تیار ہونے والے بھی ہے نا، وہ اپنے رب سے لو لگا کر اقدامات کرنے والے ہوں گے، اللہ کے حضور محنت کے بعد بھی گڑ گڑانے والے ہوں گے، سمجھ رہے؟ تو اس طرح سے اللہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کا ساتھ ہونا یعنی نتائج کا کامل ہونا، مشکلات اور رکاوٹوں میں اس کا پاس ہونا، یعنی ان قدموں کو، ایسے میدان میں قدموں کو مضبوط جما دینا، یہ اس کے ساتھ ہونے سے ہی تو ہو پائے گا نا۔
ہاں ان رکاوٹوں کو ہٹانا چھٹانا، نتائج کو وجود دینا، لوگوں کو کی دلوں کو جوڑنا، یہ سب اللہ کا کام ہے. سمجھ رہے؟ ہمارا کام تو اللہ کے سامنے اپنی محنت کو پیش کر کے لوگوں کے لیے ہدایت کی بھیک مانگنا، اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کے، یہ ہمارا کام ہے. اور اپنی کمی کوتاہیوں پر ہم استغفار کریں، امت کا حق ادا نہ کر سکے ہم، اس پر ہم کھا کے معافی مانگیں اللہ سے کہ اللہ معاف کر دیجئے. باقی سب اللہ کریں گے، اور اللہ کا کرنا ہم دیکھیں گے ساتھیوں. دل پر تو اللہ کا راج ہوتا ہے نا، اس کو کون بدل سکتا ہے؟ اسے تو اللہ ہی بدل سکتے ہیں ساتھیوں، اللہ ہی بدل سکتے ہیں. ہماری تو کوشش ہوتی ہے بس، اثر تو اللہ پیدا کرتے ہیں. ہمارے تو بول ہوتے ہیں بس، دل کی تہوں میں جو ہے نا وہ اتارتا ہے، رب اتارتا ہے. ہمارا تو صرف سمجھانا ہوتا ہے، لیکن اس سمجھائش کے ذریعے ان کی ظاہری اور باطنی دنیا کو اللہ بدلتے ہیں. اس کا ساتھ بہت ضروری ہے، اور بغیر دعا کی کیسے ممکن ہو سکتا ہے بتاؤ؟ اس کی طرف جب تک کہ ہم چل کر نہیں جائیں گے وہ نہیں آئے گا دوڑ کر. جب تک کہ ہم ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تب تک کہ وہ ہماری طرف کیسے متوجہ ہوگا بتاؤ؟ تو نبی کا اسوہ ہے، نہج ہے، انبیاء کے کام کرنے کا طریقہ ہے کہ دن میں محنت کرنا اور رات کے اندھیریوں میں ان کے لیے آنسو بہانا، ہے نا. اور جن تک ہماری محنت نہیں پہنچ پا رہی ان کے لیے گڑگڑانا، رونا، مانگنا، ہاں ساری کے ساری انسانیت کے لیے دل کا بے قرار ہونا، رات کے اندھیریوں میں آنکھوں سے آنسو کا بہنا. ہاں یہ انبیاء کی روش ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ ہے ساتھیوں. تو کام پورا چاہتے ہیں اور ہم نتائج مکمل دیکھنا چاہتے ہیں نا ساتھیوں، تو پھر انشاءاللہ ہم یہ دونوں کام لے کر ہم آگے چلیں. ایک حصہ کرے اور آدھا کام کرے تو نتائج کیسے آئیں گے بتلاؤ؟ مزدوری کیسے ملے گی؟ تو انشاءاللہ العزیز آج سے ہم عزم ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں کہ محنت بھی کریں گے، یعنی دعوت بھی دیں گے اور دعا بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. سمجھ؟ آپا کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ حج پر استاذہ گئی تھی، تو وہاں پر جو ہے مرکز دیوبند کے امیر موجود تھے، غالباً انعام الحق حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے نام نہیں یاد رہا. تو استاذہ کہتی ہیں جب میں وہاں گئی تو میں نے ان سے، میں نے اپنے والد کے ذریعے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے، مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے. تو کہنے لگے کہ بیٹا بولنے والے تو بہت ہیں، بولنے والے تو بہت ہیں، رونے والے کھڑا کر دو، رونے والے کھڑا کر دو، بولنے والے بہت ہیں بیٹا. سمجھ؟ تو بولنے والے بہت ہیں ساتھی، اللہ سے مانگنے والے بنے، اللہ کے سامنے رونے والے بنے. سمجھ رہے؟ ایسی اللہ سے لو لگائیں ہم، اللہ سے ایسا مانگیں، اللہ کے سامنے ایسا تڑپیں کہ اللہ رب العزت امت کو قبول کر لیجیے، اللہ امت کو معاف کر دیجیے. ہم محنت کریں، اس کے بعد رات کے اندھیریوں میں آنسو بہائیں. ہمارے نبی کا یہی تو اسوہ ہے نا، دن میں محنت کرنا اور رات میں آنسو بہانا، دن میں دعا کرنا رات میں آنسو بہانا. صحابہ کا کیا معاملہ تھا؟ دن بھر گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتے تھے تو رات میں مسلح پر ہوتے تھے، رات میں ان کی آنکھیں چمکا کرتی تھی، سویا نہیں کرتے تھے. وہ رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگا کرتے تھے، اللہ کے سامنے مانگا کرتے تھے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اپنے خیمے میں ٹہل رہے، جب دیکھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیمے میں آئے تو وہ بھی جاگے تھے اور بے چینی میں یہاں سے وہاں ٹہل رہے. تو کہا خالد نیند نہیں آتی؟ تو کہا امت کے حالات ہے نا، سونے نہیں دے رہے، سونے نہیں دے رہے. حالانکہ کون ہے خالد بن ولید؟ اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار ہے. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا سیف اللہ ہے، جس میدان میں اترتے تھے اس میدان میں جو ہے نا فتوحات ہی فتوحات ہوتی تھی، کافر کے پیر کانپ جاتے تھے، بس وہ اپنی جان بچانے کے لیے لڑتے تھے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ نیند نہیں آتی امت کے حالات کی وجہ، امت کا سوچ سوچ کر ہے نا، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے، فکر مند ہو رہے. تو کہا آپ کو نیند نہیں آتی ابو عبیدہ بن جراح، آپ نہیں سوئے؟ تو کہا میرا بھی یہی حال ہے، مجھے بھی نیند نہیں آتی. تو کیسے لوگ گزرے ہیں؟ تو دعوت و دعا کا جوڑ ہے، دن میں محنت کرنا، رات میں دعا کرنا، یہ اہم ہے، یہ بہت ضروری ہے. بلکہ
بلکہ یہ مزاج نبوت ہے. کار نبوت کے ساتھ اگر مزاج نبوت نہیں ہوگا تو محنت میں اثر نہیں ہوگا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے لو لگانے والا ہمیں بنا دے, عافیت کے ساتھ اللہ کے سامنے رونے والا بنا دے. ایک عالم عالم کے لیے ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے عالم؟ یا اللہ ہمیں سچا عالم بنا دیجئے. ہم اللہ کے سامنے خوب مانگے, خوب تڑپے, خوب روئیں انشاءاللہ العزیز.